آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آبنہ ہرمز تو خیر گزشتہ 10 روز سے بند ہے ہی، اب یمنی حوثی ملیشیا نے بھی باب المندب میں سعودی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اقدام بقول حوثی قیادت گزشتہ ہفتے دارالحکومت صنعاء کے ایئرپورٹ کی مسلسل فضائی ناکہ بندی اور بمباری کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ یہ بمباری ایرانی ایئر لائن مہان کی تہران سے صنعاء آنے والی 10 برس میں پہلی پرواز کے اترنے سے پہلے ہوئی، لیکن مسافر طیارہ بخیریت دوسرے ایئرپورٹ پہ اتار لیا گیا۔ اگر حوثی اپنے تازہ اعلان پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہوا کہ سعودی اپنا تیل مغربی بندرگاہ یمبو کے راستے بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ آبنہ ہرمز بند ہونے کے بعد سے بیشتر سعودی تیل باب المندب اور نہر سوئز کے راستے ہی باہر جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے حوثیوں کے اعلان کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے کسی مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کے لیے رابطہ قائم کیا ہے۔ ادھر آج 10ویں روز بھی ایران اور امریکہ کے مابین جھڑپیں پہلے جیسی شدت سے جاری ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پیششکیان نے موجودہ حالات کو ایک مکمل جنگی صورتحال قرار دیا ہے، تاہم ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد بھی پہنچ گیا ہے۔ سر ٹینشن کا ٹائم پہلے ہی شروع تھا، اب مزید ٹینشن کا ٹائم شروع ہے۔ باب المندب سے روزانہ سعودی عرب تقریباً 4.5 ملین بیرل یعنی 45 لاکھ بیرل روزانہ وہاں سے گزرتا ہے۔ اچھا، اب حالانکہ یہاں پر امریکہ نے جنگ مسلط کی ہے، اسرائیل نے جنگ مسلط کی ہے، ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہی رہی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موو ہے، ابھی تک تو چلے ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا باقاعدہ کشتیوں پر حملہ بھی ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے، کس قسم کی شدت کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان کو جو تیل آ رہا تھا سعودی عرب سے، وہ ان کی مغربی بندرگاہوں سے ہی آ رہا تھا، یمبو سے آ رہا تھا۔ اگر یہاں پر ناکہ بندی پڑتی ہے تو اگر آپ کا خیال ہے کہ ابھی چیخیں نکل رہی ہیں تو سر گیم ختم ہو جائے گا۔ اگلا ہمارا یہی ہے کہ یہ لڑتے رہیں یار، چلو ٹھیک ہے، اور ایران، لیکن ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو LNG اور تیل 28 فروری سے لے کے اور لاسٹ جنگ بندی کے درمیان تھوڑا بہت ہمیں ملتا رہا اور ہم بحران سے بچے رہے، اب کیا سینیریو ہوگا؟ اور اگر تیل اور LNG ملے بھی خوش قسمتی سے تو روزانہ کی بنیاد پہ جو نیا میکنزم ہے کس قیمت پہ مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے، یہی ہمارا اگلا موضوع ہے۔ شاہزیب جیلانی صاحب جی وسعت، جس طرح ہم یہ خطے میں جنگ کو کور کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایران پہ بمباری ہو رہی ہے، وہ بھی جوابی حملے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو عام عوام ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جو ہمارے یہاں گورنمنٹ کی جو پالیسی چینج ہوتی جا رہی ہے پیٹرول کے حوالے سے، قیمتوں کے حوالے سے، وہ اسے روزانہ ایک پیٹرول بم کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ جب جیب پہ فرق پڑتا ہے تو سب سے زیادہ کنسرن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جمعے کو جو ہمارا ویکلی فون ان پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں کئی کالز محسوس ہوئیں، بہت لوگ پریشان اس بارے میں کہ ویسے تو چلے ہم کچھ پلاننگ کر لیتے تھے آگے پیچھے، لیکن اب ہمیں روز صبح اٹھ کے چیک کرنا پڑے گا کہ دام کیا ہیں، مہنگائی کہاں جا رہی ہے۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں ہمارے یہاں پیٹرول جو ہے وہ 266 روپے فی لیٹر تھا۔ 3 اپریل وہ دن ہے جب 558 روپے تک وہ جا پہنچا، بالکل ایک اسکائی راکٹ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے آگے کہا کہ جی ہم ٹارگیٹڈ ریلیف دے رہے ہیں، اور دام ہم نے دیکھا کہ کچھ نیچے بھی آئے، لیکن یہ ریلیف عارضی ثابت ہوا۔ اور کسی زمانے میں یاد ہوگا کہ ماہانہ طے ہوتی تھیں تیل کی قیمتیں، پھر 2 ہفتے میں طے ہوتی تھی یعنی 15 دن میں، پھر ہفتہ وار ہو گیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روزانہ کی بیسس پہ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک عالمی بحران ہے، دنیا بھر افیکٹ ہو رہی ہے، پاکستان کی بھی سچویشن ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے پاس اتنے ریزروز ہیں نہیں، یہاں پر ہمارے پاس اتنا بینک میں پیسہ پڑا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی دام پر خرید لیں۔ پرابلمٹک سچویشن ہے، اس سے ہم میں سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن جی
کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو میں نے جہاں تک دیکھا ہے پاکستان میں انرجی پرائسز سب سے زیادہ ہیں. جی. اگر ہم بھارت سے کمپیئر دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں تو جنگ جو ہے وہ تو ظاہر سب کو افیکٹ کر رہی ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے کیا کوئی کنٹینجنسی پلان نہیں بنایا تھا, کچھ انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ وہ عوام کو کیا ریلیف دیں. ایک چھوٹی سی بات میں صرف ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے یہاں پیٹرول کی پرائسز ہیں اس میں سب کو ویسے پتہ بھی ہے لیکن ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بہت سارے لیویز لگاتی ہے جو ہم جو فی لیٹر ہم پے کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 105 روپے فی لیٹر ہم دے رہے ہوتے ہیں سرکار کو کسٹمز ڈیوٹی قیمت میں. اس کے علاوہ پیٹرولیم لیوی الگ ہم پے کرتے ہیں. ساتھ ہی ہم کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہیں کہیں پہ ان لینڈ فریٹ چارجز جو ہیں وہ بھی لگتے ہیں. یہ سب ایک طرح کی عوام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایکسٹورشن ہے جو سرکار زبردستی آپ سے لے رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے گاڑی چلانی ہے, آپ نے ڈیزل ڈالنا ہے, آپ نے پیٹرول ڈالنا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم مزید اس پہ بات کریں میں یہ چاہوں گا کہ ہم ثناء اللہ خان کو لے آئیں پروگرام میں. ڈان کے سابق ہمارے ساتھی ہیں, سینئر صحافی ان چیزوں کو کور کرتے رہے ہیں. ثناء اللہ اگر یہ ایکسپلین کریں ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کے لیے. بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, وہ پروسیس کیا ہے. اگر وہ پہلے سمجھا دیں تو پھر شاید لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ سرکار کے پاس واقعی کوئی آپشن نہیں ہے. بہت شکریہ سر. یہ بنیادی طور پر اگر آپ 28 فروری کے بعد دیکھیں تو تقریباً 4.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس پورا جو کرائسس ہے. اس میں کچھ عرصہ بریک ضرور آیا تھا لیکن کرائسس اسی طرح موجود ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں, آپ حیران ہوں گے ابھی تک یہ کلیئر ہی نہیں ہے, نہ میڈیا کو کلیئر ہے نہ پبلک کو کلیئر ہے کہ فیصلوں کا طریقہ کار ہے کیا. فروری سے قبل جب 15 دن کے لیے طے کیا جاتی تھی پرائسز تو فائنانس منسٹری چونکہ ٹیکسیشن میئر کو دیکھتی ہے اور پرائم منسٹر اس کی حتمی منظوری دیتے ہیں. اگر پرائس میں کوئی رد و بدل کرنا ہو تو پھر اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کا امپیکٹ اتنا آ رہا ہے اور حکومت پاس آن نہیں کرنا چاہتی تو ٹیکسز میں رد و بدل کیا جاتا تھا. لیکن انہوں نے جو IMF کے ساتھ نیگوسیشن کیے وہ بڑے کروشل تھے, اور میں خود یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پاکستان نے جو 24-25 IMF کے پروگرام لیے ہیں, یہ والا جو پروگرام ہے جو اس وقت جاری ہے یہ پاکستان کا ہسٹری کا سب سے سخت پروگرام ہے. اسی پروگرام کی وجہ سے اس ملک میں ہائپر انفلیشن آیا پہلی دفعہ جو 38% تک بھی گیا, اور اگر اس کو آپ IMF پروگرام کے بعد سے لے کر اب تک ایک کمبائنڈ انفلیشن دیکھیں تو یہ 100% سے بھی زیادہ ہے. اس کا امپیکٹ بھی آیا, اس میں ٹیکسیشن بڑا میئر تھا اور یہ طے کیا گیا کہ 80 روپے پر لیٹر جو ہے PDL لیا جائے گا پیٹرول پہ, ڈیزل پہ اور باقی جو ہائی ایکٹوئن ہیں باقی جتنے بھی ہیں. اور بعد میں پھر ایک پچھلے سال یہ کیا گیا, اس کو اوپن کر دیا گیا کہ اس کو آپ جس لیمٹ تک لے جا سکتے ہیں, اور یہ پارلیمنٹ نے مینڈیٹ دیا حکومت کو کہ آپ جناب جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اور صرف اس میں نہیں ہے, پھر کلائمیٹ لیوی بھی آ گئی, باقی چیزیں بھی آ گئی. اب پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے ریگولیٹری جو ادارے ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان کو خود مختاری دی جاتی ہے. پاکستان میں بنیادی طور پر جتنے بھی ریگولیٹر ہیں, آپ کا نیپرا ہے, آپ کا اوگرا ہے, آپ کا SCCP ہے, آپ کا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, پیمرا ہے, یہ تمام کے تمام آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے چلتے ہیں. پرائم منسٹر نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہیں اور پرائم منسٹر نے تمام ان کی تنخواہیں برات اپروو کرنی ہوتی ہیں, تو پھر کس طرح وہ ادارہ جو ہے چل سکتے ہیں. اور بدقسمتی یہ اس حکومت نے آنے کے بعد اوگرا کا جو چیئرمین ہے جو ایک پرائیویٹ ممبر ہوتا ہے, پرائیویٹ طور پر اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, وہ جنوری میں اس کی مدت پوری ہو گئی. اب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حکومت نے اوگرا کے چیئرمین کا عہدہ جو ہے ایک 22 گریڈ کے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا. اس میں ایک شخص جو ہے کورٹ میں چلا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ وہ ایکٹ کے خلاف ورزی تھی. آپ حیران ہوں گے, حکومت نے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی بجائے آرڈیننس جاری کر دیا اور اس کو اکاموڈیٹ کیا, اس قانون میں ترمیم کر دیا آرڈیننس کے ذریعے راتوں رات, اور اس میں یہ شک ڈال دی کہ حکومت چاہے تو کسی بھی حاضر سروس بیوروکریٹ کو بھی یہ چارج دے سکتی ہے. آپ اندازہ کریں, اور یہ پچھلے 1 مہینے کے اندر ہوا ہے. تو اس طریقے سے نظام چل رہا ہے. اب جو نیا نظام لایا جا رہا ہے, ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت چاہتی کیا, حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی خود بھی کہ کرنا کیا ہے, ان پرائسز کو اور اس کو سپلائی کو کس طرح بہتر کرنا ہے. شروع میں یہ پالیسی اختیار کی گئی, 15 دن سے ایک دم ویکلی پہ چلے گئے. وقفہ لے لیں.